بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کا لیکچر ڈسکس کرنے کے لیے موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں کنزرویشن آف نیچر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ کنزرویشن آف نیچر کا مطلب کیا ہے؟ دراصل کنزرویشن آف نیچر کہا جاتا ہے ماحول کی بقا کو، ماحول کے تحفظ کو۔ اور ماحول کے تحفظ سے کیا مراد ہے؟ دراصل ماحول کے تحفظ سے مراد ماحولیاتی وسائل کا تحفظ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیچرل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ذرائع ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ہمارے ماحول کا حصہ ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیچرل ریسورسز دو طرح کے ہوتے ہیں، بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں۔ جتنے قدرتی وسائل ہیں انسانوں کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان تمام وسائل کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنزرویشن آف نیچر کی بات کی جائے، ماحولیاتی تحفظ کی بات کی جائے، قدرتی وسائل کی بقا کی بات کی جائے، تو اس کے لیے ایک پرنسپل استعمال کیا جاتا ہے، ایک اصول پہ عمل کیا جاتا ہے، جسے 3R کا پرنسپل کہتے ہیں۔ یہ 3R's کیا ہیں؟ R1 کو ریڈیوس کہا جاتا ہے، R2 کو ری یوز کہا جاتا ہے، اور R3 کو ری سائیکل کہا جاتا ہے۔ ریڈیوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچت کرتے ہوئے طریقے کے ساتھ محتاط انداز میں ان وسائل کو استعمال کریں جو بایو ڈیگریڈیبل ہیں یا نان بایو ڈیگریڈیبل ہیں، جو رینیویبل ہیں یا نان رینیویبل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وسائل کی ایک اور کلاسیفیکیشن رینیویبل اور نان رینیویبل کی بھی ہے۔ رینیویبل وسائل یا ریسورسز وہ نیچرل ریسورسز ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ دوبارہ سے بنتے رہتے ہیں، اور نان رینیویبل نیچرل ریسورسز ایسے نیچرل ریسورسز ہیں کہ جو ایک دفعہ ضائع ہو جائیں دوبارہ ان کا بننا مشکل ہے اور بعض صورتوں میں ناممکن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، R1 کی بات ہم کر رہے تھے۔ R1 کیا ہے؟ ریڈیوس، اور ریڈیوس کا مطلب ہے کہ ہم ان وسائل کو محتاط انداز میں استعمال کریں، مناسب طریقے سے استعمال کریں اور چیزوں کے ضیاع سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی کمرے میں ہیں اور وہاں پہ الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اس کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، الیکٹریسٹی سے استعمال ہونے والی لائٹ اور فین کو آف کر دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ شاور لینے کے لیے واش روم استعمال کرتے ہیں تو بجائے شاور لینے کے آپ پانی کے ایک ٹب کے اندر پانی کو بھر کر کے استعمال کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قدرتی وسائل کی بقا کے لیے، قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے ان کا دانشمندانہ استعمال ضروری ہے۔ نمبر 2، R2 ری یوز کو کہا جاتا ہے۔ ری یوز کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو ایک دفعہ استعمال کر کے ڈسکارڈ کر دیں، ناکارہ کر دیں، بلکہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مناسب انداز میں اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ لمبے عرصے تک ان کو قابل استعمال بنایا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 3R میں سے جو تیسرا R ہے وہ ری سائیکل ہے۔ اور ری سائیکل کا مطلب کیا ہے؟ کچھ مٹیریلز ایسے ہیں جنہیں استعمال کے بعد دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اس عمل کو ری سائیکلنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پلاسٹک آپ استعمال کرتے ہیں، جو کاغذ آپ استعمال کرتے ہیں، جو شیشہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ری سائیکل کی جا سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے وہ یہ ہے کہ اگر 1 ٹن کاغذ بنانا ہو اس کے لیے 17 درختوں کی لکڑی درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 ٹن کاغذ کو ری سائیکل کر لیتے ہیں 17 درختوں کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بعض اوقات R4 کو بھی اس پرنسپل میں شامل کیا جاتا ہے، اور R4 کا مطلب ری فارسٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نئے جنگلات لگائیں۔ نئے جنگلات کے لگانے سے، درختوں کے پھیلاؤ سے موسم میں بہتر تبدیلی آتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے، موسموں کی شدت میں کمی آتی ہے، ہوا کی صفائی کا عمل ممکن ہو پاتا ہے، اور ہمارے لیے فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسٹریٹجی فار کنزرویشن آف نیچر. وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ استعمال کی جانی چاہیے، جو کہ حکومت پاکستان استعمال کر رہی ہے، جو کہ حکومت پاکستان استعمال کر چکی ہے. آئیے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پلانس فار کنزرویشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، گریڈ 9 میں ہم ڈسکس کر چکے چیپٹر نمبر 3 میں، بالکل لاسٹ میں بایو ڈائیورسٹی والے چیپٹر میں ایک ٹاپک تھا جس کا نام کنزرویشن آف نیچر تھا، اور اس میں ہم نے فارسٹ کنزرویشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف پروجیکٹس کو اسٹڈی کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح سے خالی فارسٹ ہی نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، کچھ اور نیچرل ریسورسز بھی ہیں، کچھ مزید قدرتی وسائل بھی ہیں جو کہ یقیناً قیمتی ہیں، مفید اور فائدہ مند ہیں، اور ہمارے لیے جانداروں کی بقا کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. مزید قدرتی وسائل کا تحفظ ممکن بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر جو اقدامات اٹھائے، جو پالیسیز وضع کی، آئیے ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. کنزرویشن آف ادر نیچرل ریسورسز. نمبر 1، نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ حکومت پاکستان کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پالیسی ہے جو کہ ڈیوائز کی گئی تاکہ پاکستان کے اندر رہنے اور بسنے والے شہریوں کو، پاکستانیوں کو ماحول کی بقا کے حوالے سے، ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہ کیا جائے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے. نمبر 2، نیشنل ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسی بائی فیڈرل گورنمنٹ. مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت کا یہ ایک سٹیپ تھا، یہ ایک اقدام تھا جو کہ نیشنل ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسی کے نام سے لانچ کیا گیا، وضع کیا گیا، دیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان میں پینے کے پانی کے مناسب انتظام کو یقینی بنایا جا سکے، صاف پانی کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے، اور صاف پانی کی تقسیم کو پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر باشندے تک پہنچایا جا سکے. اور سینیٹیشن پالیسی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی پالیسی بنائی گئی جس کی مدد سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، یہ طے کیا گیا کہ پاکستان میں موجود پانی کی نکاسی کا نظام کیسا ہوگا. اور یہ سٹیپ بھی کنزرویشن آف نیچر کے زمرے میں آتا ہے، ماحولیات کے تحفظ کے زمرے میں آتا ہے کہ جو پانی استعمال کر لیا جاتا ہے، جو گندا پانی ہوتا ہے، اس کی نکاسی کا نظام کیسا ہونا چاہیے. نیشنل ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وضع کردہ ہے، وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، انتظامیہ کی رہنمائی کرتی ہے. نمبر 3، میس اویئرنیس فار واٹر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ پروجیکٹ بائی UNDP in 2006. پاکستان میں بڑے پیمانے پہ واٹر کنزرویشن کے حوالے سے اور مینجمنٹ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ پانی کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے، پینے کے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے، اور اس کی مینجمنٹ کو بہتر انداز میں ممکن بنایا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، UNDP اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. 2006 میں اس نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس پروجیکٹ کے تحت عوام میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے کون سے اقدامات کی ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مزید کون کون سے اقدامات ہیں جو حکومت پاکستان نے اٹھائے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر اور اپنے بلبوتے پر، آئیے ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، نمبر 4، اسکوپ. اسکوپ کیا ہے؟ یہ ایک سوسائٹی ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اور یہ ایک ایبریویشن ہے جس کا مطلب ہے سوسائٹی فار کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ. ایسی سوسائٹی جس کا مقصد ماحول کے تحفظ کو ممکن بنانا ہے. یہ سوسائٹی بھی لانچ اسی مقصد کے تحت کی گئی کہ پاکستان میں موجود قدرتی وسائل کی بقا کو اور تحفظ کو درپیش چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکے، ایسے اقدامات اٹھائے جا سکیں کہ جن کے ذریعے سے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. نمبر 5، WWF. ڈیئر اسٹوڈینٹس، WWF ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کا پرانا نام ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ تھا، یعنی
فنڈ برائے جنگلی حیات، لیکن اب اس کا نام بدل چکا ہے اور اس کا نیا نام ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ہے، یعنی قدرت کی بقا اور تحفظ کے لیے دیے جانے والے فنڈز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ادارے نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، اور وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں لانچ کیے گئے، کن علاقوں میں لانچ کیے گئے، ان کے مقاصد کیا تھے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی سرگرمیاں کی گئیں، آئیے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، ایوبیہ نیشنل پارک سب واٹر شیڈ مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایوبیہ کی بات کی جائے تو ایوبیہ نیشنل پارک پاکستان میں نتھیا گلی کے علاقے میں موجود ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں موجود واٹر شیڈ کی مینجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکے، لوگوں میں احساس اور شعور بیدار کیا جا سکے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے، قدرتی وسائل کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے تحفظ کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے ایوبیہ نیشنل پارک کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ پیش نظر یہ تھا کہ قدرتی وسائل کے تحفظ کو ممکن بنایا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹر شیڈ مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ واٹر شیڈ زمین کے ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں، خشکی کے ایسے خطے کو کہتے ہیں، خشکی کے ایسے خطے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر پانی دریاؤں اور ندی نالوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس کی مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کیا جائے، اس میں آلودگی کو پھیلنے سے روکا جائے، آبادی کو ایک خاص فاصلے تک محدود رکھا جائے تاکہ اس کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو، واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم میں خرابی نہ ہو۔ نمبر 2، جیٹروفا اینڈ مینگروو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دو درختوں کے نام ہیں، جیٹروفا اور مینگروو۔ یہ دونوں ٹریز اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو بڑے پیمانے پہ لگایا گیا، ان کی شجر کاری کی گئی پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر ٹھٹھا کے مقام پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں جو ٹھٹھا کا علاقہ ہے، یہاں پر بڑے پیمانے پہ درختوں کے لگانے کا مقصد یہ تھا ماحولیات کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے، موسموں کی شدت پر قابو پایا جا سکے، گلوبل وارمنگ، اوزون ڈپلیشن اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کم از کم کیا جا سکے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر WWFP نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں ہر ضلع کی سطح پر اس بات کو ماپا گیا اور اس چیز کی پیمائش کی گئی کہ وہاں کتنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ وائز فارسٹ کور اسیسمنٹ، اور اس کے ذریعے سے یہ بات مشاہدے اور علم میں آئی کہ پاکستان کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات موجود ہیں اور کس ضلع میں ان کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سیونگ ویٹ لینڈز اسکائی ہائی پروگرام۔ یہ ایک پروجیکٹ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بلندی پر واقع ویٹ لینڈز کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹ لینڈز کس کو کہتے ہیں؟ مرطوب زمین کو کہتے ہیں، جہاں مارشز اور سویمپس موجود ہوتے ہیں، جہاں دلدل اور جھیلیں موجود ہوتی ہیں، جہاں پر پانی کے چھپڑ موجود ہوتے ہیں، انہیں ویٹ لینڈز کہتے ہیں۔ یہ دریاؤں کے ساتھ کا علاقہ ہے جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ ان ویٹ لینڈز کو جو بلندی پر واقع ہیں، ان کے تحفظ کو ممکن بنانے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، سیونگ ویٹ لینڈ اسکائی ہائی پروگرام، اور یہ WWFP کے تعاون سے پروجیکٹ لانچ کیا گیا، اور اس کا مقصد ان جگہوں کی حفاظت کرنا تھا، ان علاقوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا تھا، یہاں موجود قدرتی وسائل کو کنزرو کرنا تھا۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر انڈس بیسن واٹر سیکیورٹی سسٹم۔ پاکستان میں دریائے سندھ بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، انڈس بیسن واٹر سیکیورٹی سسٹم فار دا پروٹیکشن آف واٹر فلو۔ اس سے نکلنے والے پانی کے بہاؤ کے لیے، اس کی طرف جانے والے پانی کے بہاؤ کے لیے نیڈڈ فار مینٹیننس آف ریور ایکو سسٹم، تاکہ ریور ایکو سسٹم کو مینٹین رکھا جا سکے، وہاں موجود جنگلی حیات کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے، وائلڈ لائف کو کنزرو کیا جا سکے، نیچرل ریسورسز کو پریزرو کیا جا سکے، وہاں موجود فلورا اینڈ فانا کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ اینڈ بینیفٹس آف نیئر بائی ایریاز، اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بھی تھا کہ ارد گرد کے علاقے کے باشندوں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے، ان کو اس کے فوائد سمیٹنے میں مدد دی جا سکے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس آئیے ڈسکس کرتے ہیں مزید کون سے پروجیکٹس تھے جو کہ WWF نے حکومت پاکستان کے تعاون سے پاکستان میں لانچ کیے اور ماحولیات کے تحفظ میں کردار ادا کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس ریجنل کلائمیٹ رسک ریڈکشن ان ہمالیاز. پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. یہاں پر ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے، سردی اور گرمی بھی موجود ہے، بہار اور خزاں بھی موجود ہے. یہاں پہ چٹیل میدان بھی ہیں، یہاں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، یہاں دریا، جھیلیں، سمندر، تالاب بھی ہیں، یہاں ریتلے صحرا بھی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں سطح مرتفع بھی ہے، یہاں ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے. وہیں پاکستان کے اندر بلند ترین پہاڑی چوٹیاں بھی موجود ہیں اور انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے. کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے اندر نیچرل ریسورسز کو کنزرو کرنے کے لیے، قدرتی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا ریجنل کلائمیٹ رسک ریڈکشن ان ہمالیاز. ریجنل کلائمیٹ رسک ریڈکشن. ریجنل کا مطلب مقامی، کلائمیٹ کا مطلب موسم، رسک کا مطلب موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والے رسک، اور ریڈکشن کا مطلب کمی ہوتا ہے. یعنی ہمالیہ کے علاقے کے اندر کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے، ماحولیاتی رد و بدل کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کی کوشش کرنا اور وہاں ماحولیات کی خرابی کی صورت میں آنے والی خرابیوں کو، تباہیوں کو، ان کے رسک فیکٹرز کو منیمائز کرنا، ان وجوہات کو روکنا جس کی وجہ سے وہاں موسم میں خطرناک تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کی جنگلی حیات کے لیے، وہاں کی آبی حیات کے لیے خطرات کا باعث بن سکتی ہے. اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا ایسے رسک فیکٹرز کو منیمائز کر دیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ وہ کنزرویشن اسٹریٹجیز تھیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کی وقتاً فوقتاً مختلف اداروں کے ساتھ مل کر. یہ وہ پالیسیز تھیں جو حکومت پاکستان نے وضع کی، یہ وہ قوانین تھے جو حکومت پاکستان نے وضع کیے تاکہ پاکستان میں قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اس لیکچر کو آپ نے میمورائز بھی کرنا ہے، اچھی طرح تیار کرنا ہے، اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.